اختیار صاحب آپ سے یہ ذرا بات کا آغاز کرتے ہیں نا سر. جس وقت آپ لوگ اپوزیشن میں تھے تو یاد ہے مجھے پی ٹی آئی کی حکومت تھی اس وقت جب پیٹرول کے پیسے بڑھائے جاتے تھے, آئی ایم ایف کا تذکرہ کیا جاتا تھا, تو آپ لوگ تو یہ کہا کرتے تھے کہ جی یہ گروی رکھ دیا ہے ملک کو. آج جب آپ بھی یہی کر رہے ہیں سر, لیوی پہ لیوی بڑھائے جا رہے ہیں, تو پھر آج کیسے جسٹیفائی کریں گے پیٹرولیم مصنوعات پر آپ ریلیف کے نام پر سر ٹیکس پہ ٹیکس لگائے جا رہے ہیں ریلیف دینے کے بجائے عوام کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کرن. دیکھیں آج کے حالات کو آپ کسی بھی دور کے ساتھ کمپیئر کر نہیں سکتی ہیں. کیا اس سے پہلے کبھی ایسے حالات آئے تھے کہ مارکیٹ میں یہ حالات ہو جس کی تاؤ تپش جو ہے ایران اور اسرائیل یو ایس کی لڑائی وہ یورپ تک اور اسکینڈینیوین کنٹریز تک پہنچ جائے؟ جو آپ کی منڈی ہے وہ اتنی تہو بالا ہو کے رہ گئی ہے کہ وہاں پر تو اب کون سا ملک ہے جہاں پر پرائسز میں فرق نہیں آیا. ہم تو ابھی سر آپ بات 2 سال بالکل ہی درست ہوئے کر ہیں رہے کہ ہیں, لیکن مشکل مسئلہ سے یہ ہے کہ مشکل حالات جو سے نکل کر آئے حکومت ہیں. کی طرف سے ہو رہا ہے نا وہ ان حالات کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے نا. جو آپ پیسے بڑھا رہے ہیں وہ لیوی کہہ کے لیوی بڑھا رہے ہیں, اور لیوی اس لیے بڑھا رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کا پریشر ہے آپ کے اوپر, اور یہ آپ کہتے ہیں سر, اسی لیے ہم اسے کوٹ کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیے جو لیوی ہے یہ آج لگی ہے, یہ کل پرسوں لگی ہے, یا یہ لڑائی کے بعد لگی ہے, یا کوئی 2-3 سال پہلے کی بات ہے؟ لیوی تو ایک شروع سے کافی سر وقت سے چل رہی جب ہے 35 اور روپے اس تھی کی اس وقت آپ لیوی لوگ اس بات کی مخالفت کیا کرتے تھے پی ٹی آئی کے دور میں, عمران خان کے دور میں. آج 100 روپے سے زیادہ ہے سر, لیوی کی بات کر رہی اگر ہوں میں. آپ عمران خان کی بات اگر آپ کر رہی ہیں تو عمران خان کے دور کی تو ہم اس لیے بات کر رہے تھے کہ ان نے یہ اعلان کر رکھا تھا کہ یہ 65 روپے میں یہ مہنگا ہے اور اس میں چوری ہوتی ہے, میری حکومت آنے دے میں یہ 40 روپے میں دوں گا. عمران خان کو تو ہم یہی کہہ رہے تھے کہ کوئی ایک دن تو 40 روپے کا بیچ کے دکھا دو نا. اس کو تو ہم یہ دکھا دیتے, یہ ہم بتا دیتے, ہم ساتھ یہ کہہ دیتے کہ آپ فرماتے تھے کہ آپ کا وزیر اعظم جو ہے وہ سائیکل پر بیٹھ کے جائے گا اور پھر وہ ہیلی کاپٹر پہ پھر رہے تھے, وہ تو ہم ان کو وہ یاد دہانی کراتے تھے. اب بات ساری یہ ہے کہ جہاں سر سے مسئلہ پیٹرول نکل یہ رہا اس وقت ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ پوری جنگی منڈی جام حالات لگی ہیں, ہوئی ہے. ساری دنیا میں پیٹرولیم پرائزز اپ ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن جب کم کی جا رہی ہیں تو وہ ریلیف عوام تک نہیں آ رہا. دوسرا یہ کہ یہ جو اتنی قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں یہ اس جنگ کے اثرات کی وجہ سے نہیں بڑھ رہی ہیں, یہ جو حکومت کا ٹیکس ہے یعنی لیوی ہے اس میں بڑھ رہا ہے. تو اس لیے یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ یہ تو وقت ایسا ہے, مہنگائی بڑھ رہی ہے اس وقت, فوڈ سیکورٹی ہونے کے خدشات کی بات ہو رہی ہے, یہاں پر ہم لیوی پہ لیوی بڑھائے جا رہے ہیں سر, اور اس کو آپ اس طرح سے جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ اس وقت تو ہم اس لیے کہا کرتے تھے لیکن ابھی ضروری ہے ٹیکس بڑھانا. مجھے یہ بتائیے کرن, آپ کیسے اس جنگ کے اثرات سے خود کو الگ تھلگ کر سکتی ہیں؟ اس جنگ کی تپش اگر اسکینڈینیوین کنٹریز تک پہنچ رہی ہے تو آپ تو بارڈر پر ایران کے پڑے ہوئے ہیں, آپ کو نہیں پہنچے گی. کیسے مبرر کر سکتے ہیں؟ اگر آپ یہ کمپیریزن میں آسان کر جاتی دیں ہیں ناظرین تو کے لیے آپ بھی اور خطے مجھے کی بھی, نہیں. کیا جنگ کی وجہ سے پیٹرولیم لیوی جو آپ لوگ لے رہے ہیں 105 روپے وہ جنگ کی وجہ سے لے رہے ہیں؟ مجھے تھوڑا سا میرا مدعا بھی بول لینے دینا. یہ ریجنلی اس وقت آپ جس خطے میں رہتے ہیں وہاں پر یو ایس ڈالر میں آپ کو پر لیٹر کی قیمت بتا دیتا ہوں. پاکستان میں ہے 1.41 پر لیٹر, بنگلہ دیش میں ہے 1.14 پر لیٹر, سری لنکا میں ہے 1.43 پر لیٹر, یو اے ای میں ہے 0.89 پر لیٹر. اب اگر میں آ جاؤں انڈیا پر تو انڈیا میں تو گیس ہے ہی نہیں. اگر میں آ جاؤں انڈیا پر تو وہاں پر تو پیٹرول پمپ تو بند پڑے ہوئے ہیں اور وہاں پر لڑائیاں ہو رہی ہے. کیا آپ کے ملک میں کسی کو ایک دن پیٹرول نہیں ملا؟ کیا کسی کو کھانا پکانے کے لیے گیس نہیں ملی؟ جو چیز اپریشیٹ کرنے کی ہے ان حالات میں وہ ہم اپریشیٹ نہیں کرتے, لیکن ہم وہ چیز اٹھا لیتے ہیں کہ جہاں پہ تنقید ہوتی ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ کیا 129 ارب روپے کی سبسڈی ہم نے نہیں دی؟ نہیں سر, شوقیہ تنقید نہیں کر رہے ہوتے, جب آپ 24-25 کروڑ عوام متاثر ہو رہی ہے نا سر, تو اس وجہ سے پھر اس پہ سوال کیا جاتا ہے. اختیار صاحب آتی ہوں میں آپ کی طرف, نعیم صاحب کا بھی کامنٹ لے لینا. آپ کی اس پہ بات آ گئی پوری, میں اگلے میں سوال کروں گی نا جب آپ اس پہ جواب دے دیجیے گا. نعیم صاحب یہ فرمائیے سر, آپ لوگ خان صاحب کے رہائی کے لیے کبھی آپ لوگ جلسہ کرتے ہیں, کبھی آپ لوگ دھرنا دیتے ہیں, کبھی آپ اکٹھے ہوتے ہیں, کبھی کہیں جلسہ, کبھی کہیں جلسہ, کبھی اڈیالہ جیل کے باہر جلسہ, لیکن یہ جو بڑے ایشوز ہیں, جو عوامی ایشوز ہیں, مہنگائی کے ایشوز ہیں, اس پر نہ آپ لوگ آواز اٹھاتے ہیں نہ اپوزیشن ہمیں یکجا نظر آتی ہے سر. بہت شکریہ, بڑی نوازش آپ نے موقع دیا.
بالکل جی، ہم آواز اٹھا رہے ہیں باقاعدہ طور پر. گزشتہ 2 دنوں کے اندر پریس کانفرنس کی گئیں اور اس کے علاوہ جو ہماری اسمبلی ہے وہاں بھی فلور آف دا ہاؤس ہم نے کھڑے ہو کے آواز اٹھائی, کے پی اسمبلی کے اندر آواز اٹھی. ہر جگہ پر, ہر سطح کے اوپر, ہر پروگرام کے اندر ہم بات کرتے ہیں. میرے شو کے اندر لازمی یہ ٹاپک ہوتا ہے مہنگائی کے حوالے سے, پیٹرول کے حوالے سے, بجلی کے حوالے سے, گیس کے حوالے سے. اب سیکنڈ بات یہ رہے گی جو اختیار ولی صاحب نے کہا کہ دیکھیں پیٹرولیم لیوی کی مد کے اندر جو پیسے لیے جا رہے ہیں یہ پہلے کیا نہیں لیے جا رہے تھے. عمران خان صاحب کے دور کے اندر اس وقت جو یوکرین کی جنگ تھی اس موقع کے اوپر بھی عمران خان صاحب نے جو ہے پیٹرول کی قیمتیں نہیں بڑھائی تھیں. اسی طرح اگر دیکھا جائے تو جب کرونا آیا تھا, کرونا کے اندر عمران خان صاحب نے پیٹرولیم لیوی یا جتنے ٹیکسز تھے ان کی چھوٹ دی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ عوام کے اوپر پریشر نہ ہے. شہباز شریف صاحب کا بیان ہمیں یاد ہے جب وہ کہہ رہے تھے کہ 100 روپے کے اوپر بھی اگر حکومت تیل دیتی ہے تو 100 روپے کے اوپر بھی حکومت کو کوئی نقصان نہیں ہوتا. آج اگر 250-300 سے لے کر آپ 400 کے اوپر لے کر چلے گئے ہیں تو آج شہباز شریف صاحب یہ کیوں نہیں کہہ رہے کہ پیٹرولیم لیوی ہم نہیں لیتے, ٹیکسز نہیں لیتے, نقصان نہیں ہوتا. آج کیونکہ آپ کا موقف اور ہے. آئی ایم ایف کی جو شرائط کا بتاتے ہیں, بیسیکلی اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو ٹیکسز کے اندر شارٹ فال ہے اس کی کمی کو دور کرنے کے لیے یہ سارا کیا جاتا ہے. اب جو کمی ہوتی ہے ٹیکسز کا شارٹ فال ہے وہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ مافیا سے آپ نے ٹیکسز کی کلیکشن نہیں کیا. آپ کا پہلا حق بنتا تھا کہ جتنی بھی مافیا ہے, کوئی سیاستدان ہے, کوئی اور بڑا آدمی ہے, آپ اس سے کلیکشن کریں, ان کے ایسٹس منگوائیں. آپ سے تو لسٹ مانگی جاتی ہے کہ توشہ خانہ طائف کی لسٹ دے دیں. پاکستان بننے سے لے کر آج تک آپ عدالت کے اندر وہ نہیں پیش کرتے کیونکہ ظاہری بات ہے آپ کا نام آتا ہے. تو ایشو ہی یہ ہے کہ جب پاکستان میں قانون نہیں ہوگا, پاکستان کے اندر آئین نہیں ہوگا. بیسک جو بنیادی سوال تھا نا اس کا جواب سر وہ یہ بھی تھا کہ آپ کے ہی دور میں ایک مہنگائی مقاوم مارچ ہم نے دیکھا تھا, تو اس طرح کی توانا آواز آپ لوگوں کی طرف سے نہیں اٹھ رہی ہے بہرحال اپوزیشن کی طرف سے. لیکن جو ہمارا مارچ تھا, جو ہمارا مارچ تھا, جو 26 کو بھی ہم نکلے, 4 کو بھی نکلے, اس میں یہی تھا کہ رول آف لا ہے. دیکھیں خان صاحب کی رہائی ہو, عوامی حکومت ہو, مینڈیٹ تسلیم کیا جائے تو وہ یہی ایک اور بھی اہم معاملہ ہے. پہلے ذرا اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں, پھر آپ لوگوں کی طرف سوال آ رہا ہے. دستور پر قائم ہے اسلام آباد کی کانسٹیٹیوشن 1 ایونیو بلڈنگ, یہ ایک بار پھر شہ سرخیوں میں ہے اور اس کی وجہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا وہ نیا فیصلہ ہے جو کل سامنے آیا. ہمارے انتظامیہ بھی بھرتی میں آئی, رات گئے ہی پولیس کے ساتھ اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے بھی پہنچ گئی. لوگوں کے دروازے کھٹکھٹائے, چند گھنٹوں کا وقت لوگوں کو دیا گیا کہ گھر چھوڑیں, ہدایات دی گئیں. لیکن ایسا کہ پہلی بار نہیں ہوا ہے, اس عمارت کی لیز پہلے بھی منسوخ ہو چکی ہے. 2016 میں سی ڈی اے نے عمارت کی لیز منسوخ کرتے ہوئے یہ موقف اپنایا تھا کہ 2004 میں یہ زمین لگژری ہوٹل گرینڈ حیات کی تعمیر کے لیے 99 سال کی لیز پر دی گئی تھی, لیکن بلڈر نے ہوٹل کی تعمیر کے بجائے یہاں فلیٹس بنا کر بیچ دیے جو کہ سراسر قانون کی خلاف ورزی ہے. معاملہ پہنچا اسلام آباد ہائی کورٹ, جہاں عدالت نے سی ڈی اے کے حق میں فیصلہ سنایا. عمارت کی تعمیر کو غیر قانونی قرار دے دیا, لیکن فیصلے میں ٹوئسٹ آیا, سپریم کورٹ پہنچ گیا یہ معاملہ. 2019 میں اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو معطل کرتے ہوئے بلڈر کے حق میں فیصلہ سنایا اور سوال اٹھایا کہ جب عمارت بن رہی تھی تو کیا اس وقت سی ڈی اے سو رہی تھی؟ جب لوگوں نے سرمایہ لگا دیا تب ہوش آیا. سماعت کے دوران بلڈر کے وکیل نے پیشکش کی کہ وہ عمارت کو ریگولرائز کرنے اور اپنے خلاف درج کیسز ختم کرانے کے لیے 20 سال کی مدت میں 15 ارب روپے ادا کرنے کو تیار ہے, لیکن سی ڈی اے وکیل نے اس پیشکش کو مسترد کر دیا تھا. سپریم کورٹ نے عمارت کو قانونی قرار دینے کے بدلے میں 8 سال کے اندر 17.5 ارب روپے ادا کرنے کا فیصلہ سنایا اور 8 سال مکمل ہونے پر جب بلڈر کمپنی عدالتی فیصلے پر عمل درآمد اور ادائیگی کرنے میں ناکام رہی تو 2023 میں سی ڈی اے نے پھر لیز منسوخی کا نوٹس دے دیا. سی ڈی اے کے مطابق کمپنی نے طے کردہ 17.5 ارب روپے میں سے صرف 2 ارب 90 کروڑ روپے ہی ادا کیے ہیں اور جولائی 2022 میں خط کے ذریعے منفی معاشی حالات کی وجہ سے منصوبے کو جاری رکھنے یا 2 ارب 92 کروڑ روپے سالانہ کی قسط کی ادائیگی میں ناکامی کا بھی اعتراف کیا ہے, جس کے بعد سی ڈی اے نے اس لیز کو منسوخ کیا ہے. اور اب ایک بار پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے سی ڈی اے کے فیصلے کو برقرار رکھتے ہوئے فیصلہ سنا دیا. اس عمارت میں سابق وزیر اعظم سمیت ملک کی امیر ترین اور بااثر شخصیات کے فلیٹس موجود ہیں.